حضرت بابا پیر بھکر سرمانی رحمتہ علیہ کے دربار شریف پر اس وقت میں موجود ہوں۔ یہ پیارا دربار پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں اوتھل اور وندر کے درمیان ایک گاؤں جو پیر بھکر کے نام سے مشہور ہے میں واقع ہے۔ آج تاریخ ہے 24 مئی سن 2021۔ ہم صبح فجر شریف کے وقت یہاں پر کراچی سے پہنچے ہیں۔ صاحب مزار حضرت بابا پیر بھکر سرمانی رحمتہ علیہ سے متعلق ہمیں لوگوں سے معلومات حاصل ہوئی، وہ یہ ہیں کہ صاحب مزار حضرت شاہ نورانی رحمتہ علیہ کے خاص مرید محبت فقیر کے ساتھیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ عرب شریف سے تبلیغ دین اسلام کے لیے صوبہ بلوچستان میں تشریف لائے اور یہاں پر دین اسلام کی تبلیغ فرمائی اور یہیں پر ان کا انتقال ہوا اور اسی علاقے میں ان کا مزار بنایا گیا ہے۔ یہ مزار ایک گاؤں میں واقع ہے، مگر اہل محبت لوگوں نے اسے بہت خوبصورتی سے بنایا ہے۔ یہاں پر چھت پہ شیشے سے کام کیا گیا ہے، قرآن شریف کی آیتیں لکھی گئی اور مقدس کلمات بھی لکھے گئے ہیں، اور فرش پر ٹائلوں کا کام کیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ دیواروں پر بھی ٹائلوں کا کام کیا گیا ہے۔ اس گاؤں میں بجلی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر سولر سسٹم سے بجلی مہیا کی گئی ہے، مگر پنکھے نہیں ہیں کیونکہ سولر سسٹم سے اتنی بجلی نہیں مل پا رہی کہ پنکھے چل سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی صاحب مزار حضرت بابا پیر بھکر سرمانی رحمتہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کے درجات بلند و بالا فرمائے۔ حضرت کے مزار شریف کے ساتھ ہی کچھ اور قبریں بھی واقع ہیں جن سے متعلق ہمیں معلومات نہیں ہیں۔ مزار شریف پر اہل محبت افراد نے محفل بھی منعقد فرمائی۔ اور کچھ گئی جس کے آگے سبھی ہم کراچی سے رات تقریباً 1:15 بجے کے قریب روانہ ہوئے تھے اور رستے میں کم و بیش آدھا گھنٹہ ہم نے کسی ہوٹل میں قیام کیا اور آگے سفر کیا۔ تقریباً صبح 5 بجے کے قریب ہم یہاں پر پہنچ گئے تھے۔ نماز فجر شریف ہم نے مزار شریف کے ساتھ واقع ایک مسجد میں ادا کی اور یہیں پہ ہم نے کچھ دیر آرام بھی فرمایا۔ شہر کے مقابلے میں گاؤں میں فجر شریف کا وقت کا جو منظر ہوتا ہے وہ علیحدہ ہی سے ہوتا ہے۔ بہت ہی ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوائیں ہمیں محسوس ہو رہی تھی اور گرمی کے موسم میں بھی موسم گرم نہیں تھا، اور پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں کافی ہمیں متاثر کر رہی تھی، اور پہاڑوں کے پیچھے سے سورج نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پہاڑوں کے پیچھے ایک نہر بھی واقع ہے جہاں پر لوگ انجوائے کرتے ہیں، نہاتے بھی ہیں، اور بالکل شفاف پانی ہے، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی پانی میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ آئے ہوئے لوگ سیلفیوں میں مصروف ہیں، کچھ آرام فرما رہے ہیں، کچھ پہاڑ کی ٹہنیوں پہ کھڑے ہو کر ارد گرد کا ماحول کا نظارہ کر رہے ہیں، اور کچھ حضرات ناشتے کی تیاری میں مصروف ہیں، اور کچھ احباب مزار شریف میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ہمارے قافلے کے امیر فاروق صاحب باورچیوں کے ساتھ کھانا یعنی کہ صبح کا ناشتہ بنانے میں مشغول ہیں۔ ہم نے فاروق بھائی اور باورچیوں سے کچھ گفتگو بھی کی جو آپ بھی سماعت فرمائیے گا۔
کیا فرما رہے تھے یہ بھائی چائے بناتے ہیں، ان کے متعلق کیا فرما رہے تھے آپ؟ نام ہے آپ چائے بڑا بہترین بناتا ہے، اچھا، یہ پاکولا کمپنی کا کوک ہے۔ پاکولا کمپنی کا کوک ہے، جی ہاں، چائے بھی بناتے کھانا بھی بناتے ہاں ہیں؟ آج فاروق بھائی کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں۔ کھانا یہ دونوں بناتے۔ اچھا، اور آپ کہاں کے ہیں باورچی؟ میں ماری پور کے ماری پور کے کچن کے ہیں؟ کون سی کمپنی میں آپ لوگ؟ پاکولا میران کمپنی، اچھا، ابھی پاکولا میں ہی ہیں، وہاں جاب کرتے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اس علاقے میں سن 2021 تک ابھی تک بجلی نہیں مہیا کی گئی۔ کچھ سال پہلے تک یہاں پر ہوا کے ذریعے بجلی پیدا کی جاتی تھی اور کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، مگر اب اس سسٹم سے فوائد حاصل نہیں کیے جا رہے، بلکہ سولر سسٹم لگا کر بجلی حاصل کر پانی کی فراہمی کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر وضو کے بھی کافی اہتمام ہے اور استنجا خانے بھی موجود ہے۔ عموماً بلوچستان کے مزارہ شریفین کے ارد گرد ان سہولت کی فراہمی